السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز. آج جو ہے میں آپ کو سورہ ابراہیم کی انشاءاللہ تعالیٰ جو قرآن کی 14 نمبر کی صورت ہے، 14 نمبر کی اس کی آیات پڑھ کے سناؤں گی. جس طرح سے میں اللہ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے قرآن کھولتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن سے رہنمائی فرما. جو بھی میری اپنی زندگی کے انفرادی حالات ہیں اور ہماری جو قوم کے حالات ہیں انفرادی اور اجتماعی، ان سب کے بارے میں رہنمائی فرما. تو جو آیات نکلتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. سو لیٹ اسٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. میں کوئی اسکالر نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی عالمہ وغیرہ ہوں، تو میں اللہ forgive me for my mistakes. جو بھی باتیں میری انڈرسٹینڈنگ میں مجھے سمجھ میں آتی ہیں اور جو باتیں مجھے پتہ چلتی ہیں یا اسرار احمد صاحب کے لیکچر سے بھی کچھ نہ کچھ مجھے ملتا ہے، تو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ آئی کوڈ میک مسٹیکس. میں اللہ forgive me. اور آپ لوگ اپنی بھی ریسرچ کریں، آپ لوگ خود بھی پڑھیں. ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں تو آپ لوگ خود بھی پڑھیں قرآن کو. تو میں بگین کر رہی ہوں. الف. اچھا اسٹارٹ جو ہے وہ مطلب جو پیج کھلا تھا وہ 2 سے لے کے 6 آیات تک ٹھیک ہے نکلا تھا، لیکن جب سیکنڈ آیات نکل رہی ہے تو پہلی آیت پڑھنے میں کیا حرج ہے. ٹھیک ہے، تو میں اسٹارٹ کر رہی ہوں. الف لام را. الف لام را. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے. اب یہاں پہ ان کے رب کی توفیق سے، اس رب کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، یہ عزیز الحمید کا ورڈ جو ہے وہ عربک میں یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو عزیز جو ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اکثر جگہوں پہ اس کو غالب بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارے تمام معاملات پر ہمارے اوپر جو ہے غالب ہے. تو ہم سمجھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیچ نہیں کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے معاملات پہ غالب ہوں. ٹھیک ہے، تو جو ہے ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے. تو صاف جو ہے یہ تو صورت ہی سٹارٹ ہو رہی ہے اس بات سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اور جب ہم کھولتے ہیں قرآن تو صرف اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ اس سے ہمیں بھی، ان کے ذریعے ہمیں بھی یہ بات کہلوا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کتاب کیوں نازل کی ہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو رسولوں کا جو کام ہے وہ تو ان کا ہے، لیکن وہ جو ان کا کام تھا، لیکن جو ہے پیغام بھی پہنچانا ہمارا کام ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ بلغوا انی ولو آیا سم تھنگ لائک دیٹ، کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو تم اسے آگے پہنچاؤ. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی میں لے آؤ. تو اندھیرے میں ہم لوگ گم ہیں سارے کے سارے، پوری دنیا، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم روشنیوں میں، حالانکہ ہم اندھیروں میں. ٹھیک ہے، ہم نے دنیاوی علوم کچھ حاصل کر لیے، اور جو ایک پرٹیکولر معاشرہ ہے جیسے ویسٹرن معاشرہ ہے اس کو دیکھ کے ہم بڑا انسپائر ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے روشن خیال ہو گئے، اور ان کی بدیاں، ان کی برائیاں بھی ہم اپنے اندر لیتے ہیں، اپنے اندر جو ہے اس کو جذب کرتے ہیں. اور اچھائیوں کو تو خیر چھوڑ ہی دیں، لیکن ان کی برائیاں بھی ہم جذب کرتے ہیں. صرف برائیاں ہی ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے جو اچھے کام کیے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو ڈسپلن ہے، وہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے. ہم صرف ان کی برائیوں کو ہی امبائب کرتے ہیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کتاب کیوں نازل کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. کیوں نازل کیا اس کتاب کو؟ تاکہ تم اس کتاب کو نازل کرنے کی کیا ریزن ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ تاریکیوں سے، اندھیروں سے روشنی میں لے آؤ. اندھیرے میں گم ہیں لوگ، ان کو روشنی میں لے آؤ. ایک تو یہ کہ ہم ڈارکنیس میں ہیں لٹرلی، کہ ہم جو ہے برے اعمال کر رہے ہیں یا مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، تکلیفوں میں پڑے ہوئے ہیں اور برے اعمال میں پڑے ہوئے ہیں، اور جس کو ہم کیا کہتے ہیں اچھائی سمجھتے ہیں، شرک اور کفر اور یہ ساری چیزیں، جن کو چیزوں کو ہم اچھائی سمجھ رہے ہیں وہ ایکچولی برائی ہے. تو ایک طرح تو ایک بات تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے، اور دوسرا مجھے تاریکیوں سے اجالے میں لے آؤ، تو اس سے مجھے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جن باتوں کا ان کو علم نہیں ہے،
یعنی اندھیرے میں رکھنا، جیسے ہمارا اردو کا محاورہ ہے نا، تو یعنی اندھیروں سے اجالے کی طرف، یعنی ان کو جس چیز کا علم نہیں ہے یا یہ گمراہ ہو رہے ہیں، تو وہاں سے جو ہے ان کو نالج میں لے آؤ، ان کو کہ ان کو جو ہے وہ سمجھداری میں لے آؤ، نالج کی طرف لے آؤ، کہ ان کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ان کے رب کی توفیق سے، ظاہر اللہ کی توفیق سے ہی انسان سیدھے راستے پہ چلتا ہے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی فٹ نوٹ سے، حمید کا لفظ اگرچہ محمود ہی کا ہم معنی ہے، مگر دونوں لفظوں میں ایک لطیف فرق ہے۔ محمود کسی شخص کو اسی وقت کہیں گے جبکہ اس کی تعریف کی گئی ہو یا کی جاتی ہو، مگر حمید آپ سے آپ حمد کا مستحق ہے، خواہ کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، ڈیزرونگ لائک حمید، مجھے لگتا ہے حمید ہم سے ہے کہ آپ میں وہ حمید، وہ حمد کا مستحق ہے، وہ تعریف کا مستحق ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی کوئی تعریف کرے نہیں کرے، وہ مستحق ہے اٹ سیلف۔ اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، سب کچھ جو بھی زمین اور آسمانوں میں اس کا مالک ہے، جیسے ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں وہ سب اسی کا ہے، اللہ رب العزت کا ہے۔ آگے میں پڑھ رہی ہوں، اور سخت تباکن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہا ہے کہ لوگوں کو ایک کتاب، تمہیں کتاب اس لیے دی گئی ہے کہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے جو ہے اجالے کی طرف لے آؤ، ان کے رب کی توفیق سے۔ ٹھیک ہے، اور پھر کہا گیا ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے قبول حق سے انکار کر رہے ہیں تو ان کو بتا دو کہ ان کے لیے سخت تباکن سزا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے، اور سخت یعنی کہ اس کے نتیجے میں، مطلب جیسے وہ پریچ کریں اور جیسے ہم لوگوں کو پریچ کریں قرآن، تو اگر لوگ نہیں قبول کرتے اس قرآن کے میسج کو تو سخت تباکن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ہی ہم ترجیح دیتے ہیں، تبھی ہم قرآن کو ریجیکٹ کرتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں اپنی وہ پیاری ہے، دنیا کی زندگی پیاری ہے، ہمیں اپنی نفسانی خواہشات، ہمیں اپنی ڈیزائرز پیاری ہیں۔ اگر ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو ہمیں تو اپنی سیدھا سادہ زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں، اگر اس کو لارجر پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو دیکھیں جو سود حرام ہے، ٹھیک ہے، پیسوں سے اتنی محبت ہے مال سے، کہ سود جو ہے، جو حرام ہے، اس کو حلال کر دیا، وہ کس نے کیا ہے؟ جو بڑے بڑے مفتی ہیں، جو بڑے بڑے عالم ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اچھا، اور آگے جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، سود کو الاؤڈ کر دیا اور فلانا جو ہے ہمارا یہ اسلامک یہ طریقہ ہے، وہ اسلامک طریقہ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے بولا تھا، یہ بات بتائی تھی کہ اگر آپ شربت کی بوتل میں اگر آپ شراب ڈال لیتے ہیں تو وہ شراب حلال تو نہیں ہو جاتی نا، ٹھیک ہے، حرام چیز تو حرام رہے گی۔ تو سود کے خلاف تو اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ سود کو کیسے حلال کر دیا ہے؟ تو دنیا کی محبت میں آ کے، مال کی محبت میں آ کے اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کر دیا ہے اپنی خواہشات کے مطابق۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے سے ظاہر لوگوں کو روکنا ہی ہوا نا، یہ جب آپ نے راستہ ہی ٹیڑھا کر دیا، ٹھیک ہے، تو لوگوں کی راہ تو گمراہ ہو جائیں گے نا لوگ۔ آگے ہے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں، تو گمراہی خود بھی ہے اور پھر دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ ظاہر ہے جو راستہ ٹیڑھا کریں گے تو لوگ جو ہیں وہ عام لوگ جو ٹیڑھے راستے پہ چلیں گے، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ بولیں گے شاید یہی صحیح ہے، تو ان کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، ان کو سیدھے راستے سے روک رہے ہیں، جس میں سود کو حرام کیا گیا ہے۔ اور جس طرح سے جو چیز ہے، صرف سود بھی یا کوئی اور دوسری چیزیں بھی، جس میں کہتے ہیں نہیں آپ یوں کر لیں، رعایتیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جو ہے وہ آپ روک رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بتا دیا ہے، قرآن میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بتا دیا ہے
اب اس کو ٹویسٹ کر رہے ہو تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے سیدھے رستے سے روک رہے ہو. لوگ تو اس رستے پہ نہیں چلیں گے نا جو اللہ کا رستہ ہے، وہ تو ٹویسٹڈ رستے پہ چلیں گے کہ چلو مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں یا عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ وہ لوگ خود بھی بہت بڑی گمراہی میں، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. ظاہر ہے کہ جب دوسرے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو خود گمراہی میں کچھ کم ہے کیا؟ خود بھی تو پی ایچ ڈی ہو گئے نا گمراہی میں. تو آپ دیکھیں جن جن چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم بھی قبول حق کو یہ میسیجز ہمارے لیے ہی ہیں نا قرآن کے، کہ اگر ہم قبول حق کو قرآن ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ہم اگر سے انکار کرتے ہیں، اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اس کی خاطر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے، نہیں لیتے، نہیں ایکسیپٹ کرتے، نہیں فالو کرتے، عمل نہیں کرتے، تو اس کے لیے سخت سخت تباہ کن سزا ہے. ٹھیک ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اب دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو ہے نا دیکھیں جب ہمیں حق پہنچ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے، جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، مے بی آپ بولیں گے مطلب یہ ہے، لیکن دیکھیں جب ہمیں پتہ ہے کہ لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آئی بروز بنانا الاؤڈ نہیں ہے. تو اسٹل ریممبر میں اپنی کسی ریلیٹیو کے پاس تھیں اور وہ ظاہر ہے کہ مجھ سے بڑی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ہمیں فلانا جو ہے بندی قرآن پڑھانے آتی ہے میری بچیوں کو، اور وہ بھی تو آئی بروز بنواتی ہے. تو مطلب اگر ایک عالمہ یا جو بھی پڑھانے آتی ہے اگر اس نے آئی بروز بنائی ہوئی ہیں تو آپ کیوں غلط چیز کو کر رہے ہیں، یہ کہہ کے، یہ بہانہ کر کے کہ جو ہے نا وہ کر رہی ہے تو ہم بھی کریں. مطلب وہ دین پڑھا رہی ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی ہو، ویکنیس ہو، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ کیوں لے رہے ہیں جب آپ کے سامنے حق صاف ہو گیا ہے، جب آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے. یہ ہر چیز کی بات کر رہی ہوں میں کہ حق ہے، تو آپ کیوں جو ہے وہ فلانا عالم تو یوں کر رہا ہے تو اب ہم بھی یوں کریں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو اس چیز کو کرتے ہیں جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے؟ اور میں اب کیا بولوں، دین میں بھی جو ہے وہ میوزک لگائی ہوئی ہوتی ہے لوگوں نے، اور اس پہ جو ہے وہ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سا کلام ہوتا ہے دین کا جو پڑھ رہے ہوتے ہیں میوزک لگا کے. تو آپ دیکھیں نا کہ اگر عالم ہے یا کوئی بھی ہے، اگر وہ کام کر رہا ہے جو قرآن کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ سے خلاف ہے، تو ہم کیسے اس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو پتہ چل گیا ہے نا کہ بھئی حق کیا ہے اور غلط کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنی ویکنیس ہے، اپنی گناہ کی وجہ سے وہ کر رہا ہے، اس کا تو اس کو گناہ ملے گا، تو ہم کیوں جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غلط رستے پہ ڈال رہے ہیں؟ ہم کیوں گمراہ ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا یہ بات. آگے پڑھیوں، ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالادست اور حکیم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا کہ جب بھی پیغام دینے کے لیے کسی رسول کو بھیجا قوم کی طرف کہ پیغام دو، تو اس نے اپنی قوم کی زبان میں ہی پیغام دیا. اب دیکھیں نا یہی بات ہوتی ہے، عذاب کیوں آتے ہیں؟ قوم کی زبان میں انہی کے درمیان کا ایک بندہ اٹھا ہوا ہے، انہی کی زبان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات پیش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہا ہے تاکہ وہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھا سکے. انہی کی اپنی لینگویج میں بات کر رہا ہے جسے وہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالادست اور حکیم ہے، عزیز و حکیم، عزیز الحکیم. اب دیکھیں اگین یہاں پہ عزیز آ گیا، ٹھیک ہے نا، پہلے عزیز الحمید تھا، اب یہاں پہ عزیز الحکیم ہے. وہ بالادست اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہے. تو زبردست پہلے کہا گیا، اب اس کو بالادست کہا گیا، اور یہ جگہ پہ میں نے غالب بھی پڑھا تھا. تو ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بالادست ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ غالب تو اسی صورت میں بندہ ہو سکتا ہے نا، سوری بندہ کہہ رہی ہوں، استغفر اللہ، غالب تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا کہ جو ہے وہ اونچا ہو، وہ بالادست ہو، ٹھیک ہے، سپریم ہو، اس کی کوئی اونچائی ہو، اس کی کوئی سپریمیسی ہو.
تو یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہے یہ ہر چیز پر اپلائی ہوتا ہے. اگر کوئی ہمیں بھی پیغام دیتا ہے، بے شک اب ہم کہتے ہیں وہ رسول تو نہیں ہے جو پیغام دے رہے، تو رسول کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ اللہ کا جو پیغام دیتا ہے اس کو یہی ہم اسی کانٹیکٹ میں لیں گے، اسی کانٹیکٹس میں ہم لیں گے. ہم اگر کسی کو پیغام دیتے ہیں قرآن کا تو رسول، اور میں اسرار احمد صاحب کا بھی سن رہی تھی لیکچر میں، بولا رسول جو ہے وہ صرف انبیاء کو ہی نہیں بولتے بلکہ جو پیغام لے کے آتا ہے ان کو بھی وہ بھی رسول کہلاتے ہیں. اللہ علم بہرحال. لیکن یہ کہ جو بھی اللہ کا پیغام ہے جہاں پہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ مطلب لوگوں کو جب سمجھایا رسولوں نے، اور کسی نہ کسی کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ہماری ہدایت کے لیے، انہی کی زبان میں، انہی کے درمیان کا بندہ انہی کی زبان میں جب بات کر رہا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے کہ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. ہاں بے شک یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، لیکن ہم اگر برے اعمال کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھٹکایا ہے تو کتنی بری بات ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہمیں بھٹکاتا ہے. میرا تو یہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے میں بتا رہی ہوں، اور یہ ہمارے ہی اچھے اور برے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہدایت بخشتا ہے اور بھٹکا دیتا ہے. اب جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ابو لہب کی بیوی ہے، اور بھی بہت سارے جو اس وقت جو کفار مکہ تھے وہ کیوں بھٹکے؟ ان کے اپنے ایکشنز بھی تو ایسے تھے نا. تو سولی اللہ کے اوپر رکھ دینا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت بخشتا ہے اسی لیے ہم بھٹکے ہوئے ہیں، اور اسی طرح نہیں. اپنے ایکشنز کو دیکھیں، اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے آتے ہیں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھیوں. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر. اب اس کے فٹ نوٹس ہیں. اچھا ایام کا لفظ عربی زبان میں اصطلاحاً یادگاری تاریخ واقعے کے لیے بولا جاتا ہے. اچھا میں اس کی عربک پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. تو ایام کا لفظ عربی زبان میں اصطلاحاً یادگار تاریخی واقعات کے لیے بولا جاتا ہے. ایام اللہ سے مراد تاریخ انسانی کہ وہ اہم ابواب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانے کی قوموں اور بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کے اعمال کے لحاظ سے جزا یا سزا دی ہے. تو یہی بات جو ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ فلانا جو ہے قوم پہ عذاب آیا، فلانے نے یہ کیا، اور ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، فلانی قوم نے یہ برے اعمال کیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی نشانیاں بھی تھیں نا، ان کے پاس عصا بھی تھا اور ان کے پاس وہ بھی تھا، مطلب ان کے پاس سائنس تھے اللہ تعالیٰ کے، اور اس کے علاوہ تورات بھی تھی. ٹھیک ہے نا. اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر. تاریخ الہی اگین جو ہم نے قوموں کے واقعات ہیں کہ کس نے برا کیا، کس نے اچھا کیا، اور پھر انڈیویجول جو شخصیات ہیں اور قوموں کا جو ذکر ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی اٹ سیلف پوری کی پوری قوم، اور پھر ان کی وائف بھی انکلوڈنگ ہز وائف آلسو. تو اس طرح سے جو ہے مطلب موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے یہ سارے باتیں کہی گئی تھیں کہ انہیں بھی تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرنے کا کہا گیا تھا. تو ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. اب اس کی کیا فٹ نوٹس ہیں؟ یعنی یہ نشانیاں تو اپنی جگہ موجود ہیں مگر ان سے فائدہ اٹھانا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ کی آزمائشوں سے صبر اور پامردی کے ساتھ گزرنے والے اور اللہ کی نعمتوں کو ٹھیک ٹھیک محسوس کر کے ان کا صحیح شکر ادا کرنے والے ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان واقعات پر میں بڑی نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. یعنی ان نعمتوں سے مطلب ان واقعات سے، ان نشانیوں سے جو ہے وہی استفادہ کر سکتا ہے
یا انہی بڑی نشانیاں ہیں، یہ واقعات انہی کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر اور شکر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو آزمائشیں ہیں ان پہ صبر کرنے والا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو ٹھیک ٹھیک محسوس کر کے ان کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ یعنی دیکھیں ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ جو مشکل حالات آئے ہوں گے قوموں پہ یا جو آزمائشیں آئی ہوں گی اللہ کی طرف سے، تو وہاں پہ صبر کرنا اور پھر شکر کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوموں کو دیا تھا اس پہ شکر کرنے والا، تو یہ باتیں بھی مطلب وہی بات سمجھے گا کہ ان قوموں کا کیا حال ہوا تھا جو خود بھی صبر اور شکر کرنے والا ہے، ان کے لیے نشانیاں آئیں ان واقعات میں۔ آگے پڑھی ہوں، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یاد کرو کہ موسیٰ علیہ السلام نے، یاد کرو، ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو، وہ والا احسان جس میں فرعون کس طرح سے بنی اسرائیل کو درد دیتا تھا، کس طرح سے تکلیف دیا کرتا تھا، کہ جو ہے ان کے بیٹوں کو جو ہے مار دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو بچا رکھتا تھا۔ تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش، تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں صبر کا فیکٹر آ جاتا ہے آزمائش میں، ٹھیک ہے نا، اور بس یہاں تک ختم ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں تک جو ہے وہ یہیں تک نکلا ہے 6 آیات تک، لیکن میں اس کے آگے تھوڑا سا پڑھتی ہوں کہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ یعنی وہ جو آیت ہے نا، وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ جو ازیدنکم والی آیت ہے نا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد رکھو اس بات کو، تم اچھے طریقے سے یاد رکھو، یعنی یاد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس بات کو کہ تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفرانی نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے، ٹھیک ہے، ناشکری کرنا نعمتوں پہ، یا نعمتیں پا کے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پس پش ڈالنا اور اپنی منمانی کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اگر کفر کرو گے، موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہہ رہا نے اپنی قوم سے کہا ہوگا، موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو گے اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں، یعنی تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، حمد کے لائق ہے، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کی حمد کرو اور تم اس کی عبادت کرو، یہ تو تمہارے لیے ہے کہ تم اس کے لیے اپنے لیے کرو۔ اور جگہ یہ بھی میں نے اللہ علم پڑھا تھا کہ جناب اگر تم کفر کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو نعمت چھین لی جائے گی، تو یہ بھی جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور ان عذابی لشدید، مطلب شدید جو ہے وہ عذاب ہے اگر کفران نعمت کریں گے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے اس بات کو کہ جو ہے کہیں ہم کفران نعمت میں تو مبتلا نہیں ہوئے ہوئے، شکر کم کر رہے ہیں اور ہر چیز میں جو ہے ہم می خے نکال رہے ہیں۔ مطلب ہمارے نزدیک شکر کے، آپ دیکھیں نا لوگ کس طرح جیتے ہیں، آپ دیکھیں اپنے سے نیچے والوں کو کہ ان کے پاس جو ہے آٹا نہیں ہوتا، کھانا بنانے کے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس، تو وہ ان کے گھر میں آٹا نہیں ہوتا تو ان کے گھر میں کھانا ہی نہیں بنتا۔ تو آپ دیکھیں نا لوگ کن حالات میں جی رہے ہیں، وہ بھی تو انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس چیز کی رزق کی فراوانی سب کچھ دیتا ہے تو ہم دوسری چکروں میں پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم احساس نہیں کرتے نعمتوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہم شکر نہیں کرتے، ہم کفر میں پڑ جاتے ہیں۔ جو چیز نہیں مل رہی ہوتی، جو چیز کے پیچھے ہم سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، وہ اگر نہیں مل رہا ہوتا یا اس میں مشکلات آتی ہیں، ہم کفر کرنے لگتے ہیں، ناشکریاں کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنی ساری رزق دیا ہے، پھر صحت ہے،
آپ کی اگر اچھے شخص سے شادی ہوتی ہے، اچھی بندے سے شادی ہوتی ہے، اور آپ کی ساری جو صحت ہے، آپ کی آنکھ ناک کان، آپ کے پاس جو ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور کفران نعمت سے بچنا چاہیے، ان تمام نعمتوں کو محسوس کر کے ان کا شکر ادا کرنے والا. تو اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور بھی بات ہے جو میرے ذہن میں آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، فلانا ڈاکٹر تو بڑا اچھا تھا، اس کے پاس ہم گئے تھے اور یوں علاج ہو گیا، فلانا دوائی اس نے دی جو تھی وہ بڑی اچھی تھی، ٹھیک ہے. یا ہم خود ہی جب میڈیسنز کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک دفعہ فائدہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو میڈیسن بڑی اچھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، مطلب یہ سب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دوائیوں پہ رلائی کر رہے ہیں، ہم ان چیزوں پہ رلائی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اب دیکھیں شکرانہ ان کے اندر کتنا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، وہ ان کی وہ پورا آپ دیکھیے گا موجود ہے کہ جب میں بھوک میں ہوتا ہوں تو مجھے کھلاتا ہے، جب مجھے، اور اسی طرح سے وہ آگے اور بھی چیزیں کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اور قرآن میں سورہ اسراء جو ہے، جو 17 نمبر کی صورت ہے، اس کی 82 نمبر کی آیت ہے، قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور خسارہ ہے ظالموں کے لیے. شفا اور رحمت بھی ہے. تو یعنی کہ ہم اس کے صرف رحمت کے اسپیکٹ کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کی شفا کے اسپیکٹ کو بھی ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے کہ شفا بھی ہے قرآن. اس کی شعائیں جسم میں جاتی ہیں اور جسم میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو کاٹتی ہیں، ان کو ختم کرتی ہیں. ہمیں اس کی شفا کے اسپیکٹ کو بھی سمجھنا چاہیے، اس سے جو ہے ہم بہت زیادہ اندھیرے میں ہیں. تو یہاں پہ جو اب تک پڑھا ہے اس میں قرآن کی بہت اہمیت اللہ تعالیٰ نے بولی ہے کہ یہی قرآن جو ہے آگے پہنچاؤ، تم بھی پڑھو اور تم بھی فالو کرو اور تم بھی آگے پہنچاؤ، کہ یہ جو ہے ہمیں اندھیروں سے اجالوں میں لے کر آتا ہے. اور اسی قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے. اور پھر جو نہیں فالو کرتے، نہیں ایکسیپٹ کرتے اللہ کا میسیج، ان کے لیے تباہ کن وہ ہے، سزا ہے. اور اسی طرح سے آگے جو ہے کہ جو اللہ کے رستے سے روکتا ہے اس کی سزا ہے الگ، کہ وہ خود بھی گمراہی میں، ظاہر ہے دوسروں کو جب گمراہ کرے گا تو خود کچھ کم گمراہی میں ہوگا. خود گمراہ ہے تو ہی لوگوں کو، ایکسٹریم درجے کا گمراہ ہے تبھی تو لوگوں کو گمراہ کرے گا نا. اور ہمیں بھی کیا گمراہی میں، اب ہمارے پاس جب قرآن ہے اور ہم اسے پڑھ سکتے ہیں تو اب کاہے کی گمراہی. ہم بڑی بڑی کتابیں، ناولز پڑھ لیتے ہیں، اور بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، مطلب بہت ساری کتابیں اباؤٹ دس اینڈ دیٹ. ہم ایک قرآن نہیں پڑھ سکتے. تو یہی باتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نعمتوں کے شکر اور کفر کا بھی معاملہ بیان کر رہا ہے، اور پچھلی قوموں کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بھی پچھلی قوموں کا، ان کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ پچھلی قوموں کی جو ہے وہ مثالیں پیش کریں، لوگوں کو بتائیں، اور یہی کہ جو ہے وہ اپنے احسان کو یاد کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا تھا، کہ ان کو فرعون سے نجات دلائی تھی، جو ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اس سے جان چھڑائی. اور پھر یہ کہ یہ بات بھی جتائی اللہ تعالیٰ نے، یہ بات بھی کہا اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے کہا اس بات کو یاد رکھو اچھے سے، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. یعنی اگر ہم نعمتوں کا شکر کریں گے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کے شکر گزار بنیں گے. اور میں نے بتایا تھا شکر گزار کیسے بنتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا بنے، وہ جو آپ دیکھیے گا وہ گناہوں سے کیسے بچے، میری جو ویڈیو ہے، اور پون کا جو ہے پون سے نجات، اس میں نے ذکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ جو پیجز نکلے تھے قرآن کے سورہ یوسف سے، اس میں ذکر ہے کہ بہائیوں سے جو ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پروینٹ کیا. تو یہ بھی شکر ہے. یہی شکر عملی طور پہ صرف زبان سے شکر ادا کرنا ہی نہیں ہوتا، زبان سے شکر ادا کرنا، دل میں شکر ادا کرنا، اور ساتھ میں اعمال سے بھی آپ کے شکر ادا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اعمال کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر کے، اور جو عمل اللہ کے مطابق نہیں ہے اس سے بچنے کی نیک توفیق مانگ رہے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بھی شکر ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ دیکھیں نا، جب آپ کے لیے کوئی کچھ کرتا ہے اس دنیا میں تو آپ اسے پلیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کو بری لگ جائے اور وہ اپنی نعمت کو روک لے، یا وہ جو آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے اس کو روک لے. تو آپ سوچیں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح سے کیسے اپنے آپ کو غفلت میں ڈال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں چھوڑ دے گا اس بات پہ.
جو ہم اللہ تعالیٰ کے کفران نعمت ناشکریاں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس طرح کرو گے، نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. ٹھیک ہے، سملرلی میں تمہیں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں. اور اگر تم کفر کرو گے، کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، مجھے ناخوش کرو گے اپنے اعمال سے، اپنی ہر چیز سے، تو میں تمہیں ان عذابی لا شدید، تم پہ شدید عذاب بھیجوں گا. اور نعمتیں تو گئیں پھر ہماری، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے تو نعمتیں تو ہماری گئیں. تو امید کرتی ہوں کہ جو ہے ان باتوں پہ ہم غور کریں گے. اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں شفا دیتا ہے. اس بات پہ ذرا غور کریے گا. اور قرآن جو ہے وہ شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، جو اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اور خسارے ظالموں کے لیے. اور دیکھیں، ہم سرکشی سے بچنے کے لیے ہم بولتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی جتنے جو قرآن کے حصے ہوتے ہیں نا، جو ہمیں اچھے لگتے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، اور جو حصے جو ہے وہ ہمارے اس میں نہیں ہوتے، حق میں ہم کہتے ہیں ہمارے اس میں ہمیں فیور نہیں کرتے، تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت جو ہے اس کی سزا بتائی ہے کہ یہ نہیں ہے، آپ نے پورا فالو کرنا ہے. اگر آپ کو اب سے نہیں ہوتا ہے تو اللہ سے ہمیں نیک توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک توفیق دے کہ میں جن آیات کو جو ہے ان پہ نہیں عمل کر پا رہا ہوں تو میں اس میں سرکشی نہ دکھاؤں، بلکہ آپ سے الٹا آپ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک توفیق عطا فرما کہ میں میرے دل جو ہے اس سے راضی ہو جائے، تیری تمام آیات سے، تیرے تمام احکام سے، اور ان پر عمل کرنے کی اور تجھے راضی، تجھے خوش کرنے کی مجھے نیک توفیق عطا فرما. تو امید کرتی ہوں کہ جو ہے آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوا ہوگا. اللہ سے دعا ہے اس میں جتنی بھی مسٹیکس ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، کیونکہ آئی ایم ناٹ اے اسکالر. لیکن میں جب بھی لیکچر آپ کو دیتی ہوں یا جو بھی ویڈیو بناتی ہوں تو اس میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو حق بات ہے، میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو حق بات ہے وہی میری زبان سے نکلے. تو آج کل کے جو ہمارے انفرادی جو ہماری زندگی کے معاملات ہیں اور اجتماعی جو ہماری قوم کے پاکستان کے جو معاملات ہیں اور ساری، تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. میسیجز ہمارے لیے نکل رہے ہیں اور بار بار اس لیے نکل رہے ہیں کہ سیدھے ہو جاؤ، قرآن سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، قرآن سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. اور یہ کہ دجال کی آمد ہے اور سنا ہے کہ بہت جلدی اس کا وہ ہوگا. اور اگر آپ مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو اپنی تیاری کریے. اور صرف یہ نہیں کہ دجال کی وجہ سے، بلکہ ہمیں اپنا جواب دینا ہے. کسی بھی موت تو کسی بھی لمحے آتی ہے نا، آ سکتی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کو ہمیں جواب دینا، تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے ہمیں. اور وہ ہمارا رب ہے، ہمیں تو اسے ویسے بھی راضی کرنا چاہیے، اس کو ویسے بھی ذکر کرنا چاہیے. صرف اس کی خاطر کہ جو ہے ہمیں یہ چیز مل جائے، وہ چیز مل جائے، ہم اپنے رب کے سے رجوع کرتے ہیں. ہمیں تو ہمیشہ اپنے رب سے رجوع کرتے ہی رہنا چاہیے. اس نے ہمیں اتنی ساری نعمت سے نوازا ہے. یہی شکرانہ، یہ شکرانہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی نعمتوں کو ریلائز کر کے اس کا شکر کریں، نہ کہ صرف اس وقت ہم کرتے ہیں جب ہم کسی بیماری میں ہوتے ہیں، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے ہم نے کچھ پایا ہوگا. جزاک اللہ فار لسننگ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.